بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق اللہ العظیم۔ پہلے رکوع کی یہ چند آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے میں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس سورت کے نزول کا اصل مقصد ان 3 سوالات کے جوابات ہے جو سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے کیے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا چرچا عام ہونے لگا اور مکہ کے مشرکین کے لیے درد سر بن گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو روکا جائے۔ ان کے لیے ایک ترکیب یہ واضح ہوئی کہ اہل کتاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مات دینے کے لیے کچھ سوالات پوچھے جائے کہ ہم کس طرح سے ان کو روکیں۔ چنانچہ یہ یہودیوں کے پاس گئے، ان کے پادریوں نے یہ کہا کہ آپ ان سے یہ 3 سوالات کرو، اگر وہ ان 3 سوالات کے جوابات برابر دے دے تو تم سمجھ لینا کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں، ان پر ایمان لے آنا، اور اگر وہ ان سوالات کے جوابات نہ دیں تو پھر تمہیں اختیار ہے، تم ان کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ وہ 3 سوالات یہ تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں پوچھنے کے لیے کہا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کل میں اس کا جواب دوں گا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ کے طور پر وحی رک گئی۔ اب یہ وحی 15 دن تک رک گئی۔ 15 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما کر اس صورت میں 2 سوالات کے جوابات دیے، اور اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں ایک سوال روح کیا ہے اس کا جواب دیا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اجمالی واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد جب رکوع شروع ہوگا تو وہاں سے دو رکوع تک تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے خیال کر رکھا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری آیتوں میں سے ایک عجیب واقعہ ہے؟ اس مقام پر تذکرہ آیا ہے اصحاب کہف کا اور اصحاب رقیم کا۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ واقعے ہیں، اس کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ تو یہ بیان کیا گیا ہے اس میں، اصحاب رقیم کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت ان واقعوں کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے
تو اس موقع سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف کے لیے ایک الگ باب قائم کیا اور اصحاب رقیم کے لیے ایک الگ باب قائم کیا، اور اصحاب رقیم کے اندر ان 3 شخصوں کا واقعہ بیان کیا جو اپنے معاش کی غرض سے سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ایک مقام پر بارش زوروں کی شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جو ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے، اوپر سے ایک چٹان آ کر غار کے دروازے پر کے سامنے گر گئی، جس سے دروازہ مکمل بند ہو گیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ لوگ آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے کہ اب اس غار سے نکلا کیسے جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس شخص نے جس وقت بھی کوئی نیک عمل کیا ہو اور وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے، تو اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول کریں گے اور ہمارے لیے کوئی راہ ہموار کر دیں گے۔ چنانچہ ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کے وسیلے سے دعا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چند نوجوانوں کو میں نے اپنے پاس بطور خدمت کے اجرت دے کر رکھا۔ دوپہر کے وقت ایک اجیر نیا آیا اور وہ بھی اجرت کے طور پر کام کرنے لگا، یہاں تک کہ جب شام ہوئی تو میں نے سب کو برابر اجرت دے دی۔ لیکن جو آدھے دن والا تھا اس کو بھی جب برابر اجرت دی تو جو شروع دن سے آیا ہوا تھا اس ایک شخص کو اس پر اشکال ہوا اور اس نے اپنی اجرت نہ لیتے ہوئے غصے سے نکل کر وہ چلا گیا۔ وہ جب چلا گیا تو اس کا اتا پتہ تو کچھ نہیں رہا۔ میں نے اس اجرت کو اپنے پاس رکھ دیا، یہاں تک کہ ایک موقع سے میں نے اس اجرت سے ایک بکری کا بچہ خریدا اور اس کی پرورش کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی آپ نے اس کے اندر برکت دی اور ایک بہت بڑا ریوڑ بکریوں کا تیار ہو گیا۔ جب ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو اس وقت وہ آدمی جس کی اجرت میرے پاس تھی وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میری اجرت جو ہے مجھے واپس دے دو۔ تو میں نے جب اس سے پوچھ تاچھ کی تو معلوم پڑا کہ وہی شخص ہے جس نے اجرت میرے پاس چھوڑا تھا۔ لمبے زمانے کے گزرنے کے سبب اس کو پہچان بھی نہیں پایا، لیکن جب مجھے یقین ہو گیا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ تمہاری اجرت ہے، تم لے کر چلے جاؤ۔ اس نے کہا خدا کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کرنا، میری تو تھوڑی سی اجرت تھی، تو ایک ریوڑ بکریوں کا ریوڑ دے رہا ہے۔ اس نے حقیقت حال اس کے سامنے بیان کی اور یہ کہا کہ یہ مکمل ریوڑ لے کر تم چلے جاؤ، تمہاری اجرت ہے۔ چنانچہ وہ مکمل ریوڑ لے کر نکل کر جب گیا، خوش ہوتا ہوا وہ چلا گیا، تو اب اس عمل کے وسیلے سے وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً یہ تجھے راضی کرنے کے ہی لیے میں نے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس مصیبت کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرے نے دعا شروع کی، ہے باری سبحانہ و تعالیٰ 61 سالی کا زمانہ تھا، میرے پاس پیسے بہت زیادہ تھے، ایک عورت مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور اس نے اپنے بچوں کے فاقہ کشی کا حال میرے سامنے بیان کیا اور مجھ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا۔ میں نے اس کے مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے یہ کہا کہ تم جب تک میرے ساتھ منہ کالا نہ کرو اس وقت تک میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ وہ 2-3 دن تک تو میرے پاس آتی رہی اور میں یہی شرط اس کے سامنے رکھتا رہا۔ اس نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، شوہر نے کہا کہ بچوں کی خاطر تم یہ کر لو۔ چنانچہ وہ تیسرے دن جب میرے پاس آئی اور وہ سوئی، میں اس کے زانوں کے پاس جب گیا تو وہ کانپنے لگی۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں نے تم کو جبر تو نہیں کیا تھا، تم نے پیسے مانگے تھے، میں نے اس کے اوپر شرط رکھی تھی۔
اب ڈرنے کی ضرورت اور رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تو اللہ سے ڈر، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ بس اس نے جب یہ بات کہی تو ایک مجبور آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، ایک مجبور عورت اللہ سے ڈر رہی ہے، تو اللہ نے تو مجھے کشادگی دی ہے، تمام تر وسعتیں دی ہے، میں کیوں نہ اللہ سے ڈروں؟ اس لیے میں اس وقت اللہ سے، اے اللہ میں تجھ سے ڈرا، اور میں نے اس سے وہ رقم بلا کسی شرط کے دے دی اور اس کو معاف بھی کر دی۔ اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، اور تو جانتا ہے کہ اس عمل کو خالص میں نے تیرے لیے کیا تھا، لہذا تو ہمیں اس مصیبت کے اندر نجات عطا فرما۔ چنانچہ وہ تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا، جس سے روشنی وغیرہ گھر کے اندر آنے لگی۔ پھر دوسرے تیسرے نے یہ دعا کی کہ اللہ میری بکریاں تھی، میں چرانے کے لیے جاتا، روزانہ جب گھر واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ نکالنے کے بعد اپنے والدین کو پلاتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بکریوں کے دور چلے جانے کے سبب یا ریوڑ کے منتشر ہونے کے سبب میں دیر سے پہنچا، جبکہ میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ نکالا اور دودھ کو لے کر میرے والدین کے سرانے پر یا پایتے پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ رات کا حصہ گزرتا رہا۔ بچے میرے پیر کے پاس بلبلا رہے تھے بھوک کے سبب، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا، یہاں تک کہ جب والدین اٹھے تو میں نے ان کو پلایا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ میں نے والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل میں نے تیرے ہی لیے کیا ہے باری سبحانہ و تعالی، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ پتھر دروازے سے ذرا زیادہ کھل گیا، جس سے یہ لوگ باہر نکل سکے۔ چنانچہ ایک غار والا واقعہ جو ہے اس عنوان کے تحت، اصحاب رقیم کے تحت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ الگ الگ ہے، اور ایک روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب رقیم وہ 3 شخص ہے جو غار کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار سے نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے کے تحت علماء دین یہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو اور وہ چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں پا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے زندگی میں جو اخلاص والا عمل کیا تھا یا جس عمل کو اخلاص سے کیا تھا اس کو یاد کرے اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی اخلاص کا عمل ہے، اس کو یاد نہ آئے، تو ایک مرتبہ اخلاص سے اللہ کہے اور اس کے بعد پھر دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ بہرحال واقعہ یہ چل رہا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں ایک ہیں یا الگ الگ واقعے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ الگ الگ ہے، لیکن بہت زیادہ صراحت کے ساتھ نہ قرآن کریم نے اس کے اوپر کوئی تفصیل بیان کی ہے، نہ احادیث کے اندر کوئی تفصیل آئی ہے۔ اس لیے جمہور یہ کہتے ہیں، اکثر مفسرین اور اکثر علماء ادام یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی واقعے کے 2 نام ہیں، لہذا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے متعلق تو ہم جانتے ہیں کہ ایک مخصوص واقعہ اس کے اوپر اصحاب کہف بولا جاتا ہے، اور اصحاب رقیم کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اصحاب رقیم کے متعلق بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رقیم وہ جو اصحاب کہف تھے، یعنی جو کہف والے لوگ تھے 8 کے قریب، یعنی 7 لوگ تھے جن میں 8واں جو ہے ان کا کتا تھا، تو یہ جو افراد تھے جس گاؤں کے اندر رہتے تھے اس گاؤں کا نام رقیم تھا، اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہا جاتا ہے۔ تو گویا اب اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے متعلق یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دونوں واقعے ایک ہے، الگ الگ واقعے نہیں ہیں۔
بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اصحاب رقیم میں رقیم کہا جاتا ہے ان کے اس کتے کو جو ان کے ساتھ تھا، اور چونکہ اس واقعے کے ساتھ یہ رقیم یعنی کتا اس واقعے کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ جو یہ افراد تھے چند نوجوان نیک صالح، تو ان افراد کے واقعے کو اس رقیم کے جانب منسوب کر کر بولا گیا۔ تو پہلا قول تو یہ ہوا کہ جس بستی کے رہنے والے تھے اس بستی کا نام تھا رقیم، اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کا نام تھا رقیم، لہذا اس کتے کے اس نام کے طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو اصحاب رقیم کہا جانے لگا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جس پہاڑی کے اندر چھپے ہوئے تھے، اس پہاڑی کے اندر ایک غار تھی، تو اس غار کے اندر یہ چھپے ہوئے تھے، تو جس غار کے اندر یہ چھپے ہوئے تھے اس کے لیے جو پہاڑی تھی اس پہاڑی کا نام رقیم تھا، اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہا جانے لگا۔ یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ غار تھی وہاں پر ایک وادی تھی، اور اس وادی کو رقیم کہا جاتا تھا، اور رقیم کا اشتقاق رقمت الوادی سے آیا ہے، یعنی وادی کا کنارہ۔ تو وادی کے کنارے پر چونکہ غار تھی اور اس وادی کو رقیم کہا جاتا تھا، اس لیے ان کو منسوب کیا گیا اصحاب رقیم سے، کہ یہ لوگ اصحاب رقیم یعنی وادی والے ہیں، کہ جس وادی کے پاس ان کا غار تھا۔ تو گویا یہ 4 قول ہوئے۔ جس گاؤں کے اندر رہتے تھے اس گاؤں کا نام رقیم تھا، اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہا جانے لگا۔ ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کا نام رقیم تھا، اس لیے اس کتے کے اس نام رقیم کے طرف منسوب کرتے ہوئے اصحاب رقیم کہا جانے لگا۔ جس پہاڑ کے اندر غار تھی اس پہاڑ کو رقیم کہا جاتا تھا، اس کے طرف منسوب کر کر ان کو اصحاب رقیم کہا جانے لگا۔ یا پھر جہاں غار تھی وہاں پر ایک وادی تھی، اس وادی کو رقیم کہا جاتا تھا، اس کے طرف منسوب کر کر ان کو اصحاب رقیم کہا جانے لگا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رقیم یہ بمعنی مرقوم ہے، اس میں مفعول کے وزن پر، اور مرقوم کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نوجوان جس وقت وہاں سے الگ ہو کر غار میں آ کر چھپے تھے، تو ان لوگوں نے جو ان کے رشتہ دار تھے یا وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ نیچے جو آفیسر تھے، ان لوگوں نے ان کے ناموں کو، ان کے احوال کو، ان کے خاندان والوں کے ناموں کو، ان کے بستی کے ناموں کو ایک تختی کے اوپر لکھ دیا تھا اور اپنے خزانے کے اندر اس کو جمع رکھا تھا، تاکہ جس وقت بھی یہ غار سے باہر نکل جائے تو ان کی تفصیلات سامنے آ جائے۔ اس لیے اس کو جو ہے لکھ کر رکھا تھا، اس لیے اس کو یہ لکھنے کو رقیم مرقوم کہا جاتا ہے، لکھا ہوا، تو اس کے طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو اصحاب رقیم کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایک تختی تھی، پتھر کی تھی یا رانگ کی تختی تھی، اس تختی کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے گئے تھے، ان کے والدین کے نام لکھے گئے تھے، ان کے خاندان کی تفصیل لکھی گئی تھی، ان کے احوال و کوائف لکھے گئے تھے، اور اس تختی کو یا اس پتھر کو اس غار کے دہانے پر رکھ دیا گیا تھا۔ تو یہ جو چیز لکھی ہوئی تھی اس کو مرقوم کہا جاتا ہے، اسی کے طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو اصحاب رقیم کہا جانے لگا۔ ان تمام تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جمہور کے نزدیک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم الگ الگ واقعے نہیں ہیں، یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اب وہ واقعہ کیا تھا اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم پہلے بات تو یہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر اجمالی طور پر مختصراً 4 آیتوں کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کے طرف اشارہ کیا ہے، اور جب رکوع شروع ہوگا تو وہاں سے 2 رکوع تک تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس مقام پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے جس کو تفصیلاً بیان کیا گیا، اس کے 2 مقصد۔ ایک مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے تھے ان سوالات کے جوابات دینا مقصود ہے،
تاکہ وہ لوگ جنہوں نے جواب کا مطالبہ کیا اس کو پڑھ لے اور اس کے حقیقت سے واقف ہو جائے، تاکہ ان کو یہ معلوم پڑے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں اور وہ ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ جب اس واقعے کو پڑھیں گے تو اس سے عبرتیں حاصل کریں گے کہ نیک لوگ تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور اس صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا عطا فرماتا ہے۔ لہذا وہ لوگ بھی جو اس کو سننے والے ہیں تکلیف و مصائب کے اوپر صبر کریں گے اور اپنے ایمان پر جمے رہیں گے۔ یہ واقعہ کس مقام پر پیش آیا، کس بادشاہ کے زمانے میں پیش آیا، جس بادشاہ کے زمانے میں پیش آیا اس بادشاہ کا نام کیا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے پیش آیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد پیش آیا، یہ واقعہ کس جگہ پر رونما ہوا اور کس وقت رونما ہوا، یہ واقعے کے مختلف تفصیلات ہیں۔ اس تفصیلات کے متعلق ذہن میں ایک بات یہ رکھنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث اس معاملے میں خاموش ہے۔ اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبہم رکھا، اس کے رسول نے مبہم رکھا، اس کی تفصیل کو بیان نہیں کیا، تو آپ لوگ بھی اس کو مبہم ہی رکھے، اس کے تفصیلات کے اندر نہ جائے۔ تاہم زمانے کے جو مفسرین حضرات ہیں انہوں نے اس واقعے کے تحت میں مختلف واقعے کو بیان کیا ہے، اور ہر ایک نے بتلایا ہے کہ یہ اصحاب کہف والا واقعہ ہے، لیکن صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہی واقعہ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو تفصیل قرآن کریم نے بتلائی ہے اس کے متعلق تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ مراد جو قرآن کریم نے تفصیل کی ہے وہی ہے، لیکن مفسرین کرام نے قرآن کے سمجھنے کے لیے کچھ واقعات کو بیان کیا ہے۔ اب وہ واقعات ظنی واقعات ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی واقعہ مصداق ہے، یعنی جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، قرآن میں جس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے وہی واقعہ ہے، یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ قرآن نے جتنی تفصیلات بیان کی ہے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ یقینی ہے، اس کے علاوہ جو تفصیلات بیان کی گئی ہے وہ ظنی تفصیلات ہیں۔ مفسرین کرام نے اپنی جانب سے ان واقعات کو بیان کیا ہے اپنے اپنے زمانے کے تجربے کے حساب سے۔ چنانچہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا کیا واقعہ ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 161 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا ظالم تھا اور وہ کافر تھا، لوگوں کو بت پرستی پر آمادہ کرتا تھا، اور لوگوں کو بت پرستی پر آمادہ کر کر لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا اگر وہ بت پرستی نہ کرے۔ تو ایسے موقع سے کچھ نوجوان اس کے پاس سے نکل کر ایک غار کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد رفع آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 260 سال گزر چکے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اب یہ کس مقام کا واقعہ ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام کا، بعض لوگ کہتے ہیں بلاد روم کا، بعض لوگ کہتے ہیں فلسطین کا، اور بعض لوگ جو ہے ترکی کا بھی بیان کرتے ہیں۔ عام طور سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ بلاد روم کا واقعہ ہے، شام میں کسی مقام کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ شام کے اندر یا بلاد روم کے اندر یہ واقعہ جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 260 سال بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس کے 260 سال کے بعد وہاں مذہب عیسوی چلتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چلتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے اندر جو توحید تھی، حق پرستی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، اور اس زمانے کا بادشاہ جو ہے کافر ہو چکا تھا، وہ بتوں کی پرستش کرتا تھا، بتوں پر بھینٹ چڑھاتا تھا، بتوں کے سامنے قربانیاں کیا کرتا تھا، اور لوگوں پر بھی اس کو تھوپتا تھا، لوگوں کے لیے بھی اس چیز کو ضروری کرتا تھا۔
یہاں تک کہ جو آدمی اس کے اس فرمان کو نہ مانتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ چنانچہ چند لوگ ایک گاؤں کے اندر بڑے نیک صالح تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا پردہ ان کے قلب سے ہٹا دیا، ان کے دل کے اندر ایمان گھر کر گیا، تو وہ لوگ مسجد کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اور ان کو اس کا ڈر تھا کہ اگر یہ اس بادشاہ جس کا نام دقیانوس ہے اس کو اگر معلوم پڑ جائے گا تو وہ ضرور ہمیں سزا دے گا، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ اور زاری کر رہے تھے کہ باری سبحانہ و تعالیٰ آپ ہمیں کسی طرح سے بھی اس پریشانی سے اور ان تکالیف سے اور بادشاہ کے نظر میں آنے سے آپ بچا لیجئے۔ اتنے میں بادشاہ کا ایک آفیسر، بادشاہ گھومتا ہوا اس شہر کے اندر آیا تھا، لہذا بادشاہ کا ایک آفیسر آیا اور ان نوجوانوں کو پکڑ کر لے جا کر بادشاہ کے سامنے، دقیانوس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ کوئی ایرے گیرے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ جو نوجوان تھے یہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے لڑکوں میں سے تھے، ان کے اوپر شاہی لباس تھا، یہ شاہی زیورات کے اندر آراستہ تھے، ان کو دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ تو دقیانوس کے سامنے ایک آفیسر نے یہ کہا کہ تم دوسروں کو بت کی پرستش نہ کرنے پر سزا دیتے ہیں، اور تمہارے ہی خاندانوں اور سرداروں کے اندر یہ نوجوان کچھ بستے ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، بتوں کے سامنے بھیٹ نہیں دیتے ہیں، یعنی قربانی نہیں کرتے ہیں، وہ تمہارے بتوں کی پرستش نہیں کرتے ہیں، گویا چراغ تلے اندھیرا۔ بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ بھائی تم اپنے سرداروں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم کو اپنے سرداروں کی بات ماننی چاہیے، اس کے طور و طریق کے مطابق رہنا چاہیے، تم کو جو ہے بتوں کی پرستش کرنا چاہیے، بتوں پر قربانی کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے یہ جواب دیا کہ ہم کسی طرح سے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس رب کی جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، پورے جہاں کا رب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کسی کی پرستش نہیں کر سکتے ہیں۔ بادشاہ طیش میں آیا اور بادشاہ نے یہ کہا کہ میں اگر چاہتا تو تمہیں ابھی سزا دے دیتا، لیکن تم چونکہ سرداروں کے لڑکے ہو اس لیے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کے بدن سے شاہانہ لباس اتار دیا جائے، زیورات اتار دیے جائے اور مجرموں کا لباس پہنا دیا جائے۔ چنانچہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا، مجرموں کا ان کو لباس پہنایا گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا ہوں، کچھ کام اور کچھ لوگ اور بھی ہیں، میں ان سے پہلے نمٹ لیتا ہوں، پھر میں تم کو آ کر سزا دوں گا، اس وقت تمہیں مہلت ہے اپنے اس کام کے اوپر نظر ثانی کرنے کی، لہذا تم اپنے اس کام کے اندر نظر ثانی کر لو اور تم بت پرستش کے لیے تیار ہو جاؤ، تب تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، رہا کر دیں گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور بادشاہ آگے کے سفر پر نکل گیا۔ ان لوگوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس طرح سے اس کے پریشانی سے بچ سکتے ہیں، اگر یہ بعد میں واپس آیا تو ہمیں تو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ اپنے گھر سے کچھ پیسے لے لیے جائے اور پیسے لے کر کچھ پیسہ جو ہے لوگوں کے اوپر صدقہ کر دیا جائے، اور بقیہ پیسہ لے کر اپنی ضرورت میں اس پہاڑ کے نیچے غار ہے اس میں جا کر ہم چھپ جائے، روپوش ہو جائے، تاکہ ہم بادشاہ کے ظلم سے بچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے دن اپنے اپنے گھروں سے پیسہ لیا، پیسے لے کر آئے اور انہوں نے کچھ صدقہ کیا اس میں سے، اور جا کر اس غار کے اندر یہ لوگ چھپ گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد یہ دقیانوس بادشاہ پھر وہاں پر آیا اور ان مجرموں کی تفصیلات کو معلوم کرنے کیا۔ لوگوں نے یہ بتلایا کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں، یہ کہاں جا کر چھپے، ہمیں کچھ اس کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے والدین کو بلایا گیا، والدین سے تفتیش کی گئی کہ یہ لوگ کہاں گئے تمہارے لڑکے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ بادشاہ غصہ ہوا، انہوں نے کہا کہ چند وہ نوجوان جو ہمارے بھی طریقے کے مطابق نہیں چل رہے تھے، کیا آپ ان کے وجہ سے ہم کو سزا دیں گے؟ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، ہمیں معلوم نہیں، بلکہ وہ تو ہمارے پیسے بھی لے کر چلے گئے ہیں، بہت ساروں کو انہوں نے صدقہ کر کر ضائع کر دیا ہے، اور بازار کے اندر انہوں نے غریبوں پر تقسیم کیا ہے، ہمارا مال تو ایسا ہی برباد کیا ہے، کیا ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ ہمیں سزا دیں گے؟ بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا، اور بادشاہ نے ان لوگوں کی جو ہے تفصیلات لکھوائی اور لکھوا کر شاہی خزانے کے اندر اس کو جو ہے جمع کر دیا۔ یہ لوگ جب راستے سے جا رہے تھے
تو اس وقت وہاں پر ایک چرواہا تھا، یہ 7 لوگ تھے یا بعض لوگوں نے کہا کہ 6 تھے۔ چرواہا وہاں پر چرا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ چرواہا ان کے ساتھ ہو گیا، ان کے مذہب کے مطابق ہو گیا، گویا یہ کل جو ہے 7 ہوئے، اور وہ کتا بھی ساتھ میں آ رہا تھا کہ کتے کو وہ بھگا رہے تھے لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار اس کتے نے یہ کہا کہ دیکھو تم کتنا بھی بھگاؤ تمہیں جانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو، تمہارے اس محبت کے تحت مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جس وقت تم غار کے اندر سو جاؤ گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی دی۔ دقیانوس چلا گیا تھا، ابھی آیا ہوا نہیں تھا، لہذا ان لوگوں نے اپنا ایک ساتھی تھا تملیخا، اس سے یہ کہا کہ اسی کے پاس جو ہوشیار تھا، پیسے وغیرہ ساروں نے جمع کر دیے اور اس کو یہ کہا کہ کسی طرح سے کھانے پینے کا تم انتظام کرتے رہو۔ یہ روزانہ اپنے شاہی لباس نکال کر، فقیرانہ لباس پہن کر گاؤں کے اندر جاتا، وہاں سے جو ہے کھانے وغیرہ کی چیزیں لاتا، لیکن بہت خفیہ طور پر دقیانوس کی معلومات نکال کر جو ہے روزانہ لے کر آتا۔ لیکن جس دن دقیانوس پہنچا اور اس نے وارنٹ جاری کیا اور غار کو بند کرنے کا حکم نافذ کیا، تو اس وقت یہ بازار میں تھا، یہ جب سنا تو تھوڑا سا مال لے لیا اور دوڑتے ہوئے روتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر جو ہے بات بیان کی کہ وہ بادشاہ آیا ہے اور اس نے جو ہمیں تفتیش کیا اور ہمارے تلاش کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے پریشان ہو گئے، سجدے میں گر کر رونے لگے۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ بھائی سجدے سے سر اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور جو کھانا لایا گیا اس کو کھا لو۔ چنانچہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور آپس کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں یہ آپس میں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی اور یہ اسی غار کے اندر سو گئے، اور کتا جو ہے دروازے کے اوپر پیر پھیلا کر جو ہے بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی نیند طاری کر دی۔ چنانچہ یہ سوتے رہے، 309 سال تک برابر یہ اس غار کے اندر سوئے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ایک عجیب واقعہ بنایا۔ 309 سال تک وہ برابر سوتے رہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے 300 سال سونے کے بعد ان کو ہم نے بیدار کیا، ایسے ہی کئی سال تم اپنے قبر کے اندر سونے کے بعد ہم تم کو اٹھانے والے ہیں، اس کے بعد تم ہمارے پاس پہنچنے والے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سبق کے لیے، لوگوں کو عبرت کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اب وہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد پیش آیا اور 309 سال تک وہ سوئے۔ 560 سال کے قریب یہ وقفہ ہو گیا، 560 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے 570 کے اندر ہوئی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تقریباً 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے، اس درمیان کے اندر یہ واقعہ جو ہے ان کے اٹھانے کا پیش آیا ہے۔ لہذا اسی واقعے کے متعلق یہودیوں نے سوال کیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا، اگر وہ صحیح اس واقعے کو بتلا دیں گے تو اس کو نبی آخر اس زمان سمجھ لینا۔ چنانچہ یہ لوگ 300 سال سوتے رہے، بادشاہ نے لا کر اس غار کو بند بھی کروا دیا، وہ یہ سمجھے کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اوپر نیند ڈال دی اور وہ کروٹیں بھی لیتے رہے۔ اگر وہ کروٹیں نہ لیتے تو بدن سڑتا گل جاتا، لیکن کروٹیں رہتے رہے، یہاں تک کہ 309 سال جب گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہو گئے تو آپس کے اندر جو ہے باتیں کرنے لگے کہ ہم کتنے دن تک سوئے، کیونکہ جب سو رہے تھے شام کا وقت تھا اور جب بیدار ہوئے تب بھی شام کا وقت ہو رہا تھا، 1 دن یا اس سے کچھ کم ہم سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے سونے کی مدت اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے دن تک سوئے۔ تو گویا سونے والے تھے، ان میں ہی 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم سوئے، اور ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ ہمیں معلوم نہیں کتنی مدت سوئے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت سوئے ہیں۔ لہذا یہ دوسری جماعت جو اپنے سونے کی مدت کو اللہ کے سپرد کر رہی تھی، یہ حق پر تھی، یہ صحیح تھی۔ یا پھر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اب ان سے یہ کہا کہ بھائی لو پیسے تو وہاں رکھے ہوئے تھے، 309 سال گزر چکے تھے، ادھر دقیانوس مر چکا تھا،
بادشاہ کے بعد بادشاہ گزرتے گئے اور یہاں تک کہ دور ایسا آیا کہ اب جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، عیسائی مذہب کو اچھی طرح سے ماننے والا تھا، توحید پرست تھا، اور جگہ جگہ پر توحید پرستی کا ڈنکا چل رہا تھا۔ ایسے وقت میں یہ بیدار ہو گئے۔ اب جو ہے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ جاؤ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھ سکے۔ چنانچہ تملی کا سامان لے کر بازار میں چلا گیا۔ بازار میں جب گیا تو نان بائی سے جب روٹیاں خرید رہا تھا، پہلے تو وہ حیران ہو گیا، اس لیے کہ پورا نقشہ تو بدل چکا تھا۔ وہ پریشان ہو رہا تھا کہ کیا میں جس شہر کے اندر رہ رہا تھا وہی شہر موجود ہے کہ وہ شہر بدل گیا ہے، یا میں کہیں کسی جگہ پر جو ہے لا کر ڈالا گیا ہوں۔ وہ پریشانی میں تھا۔ جس گیٹ سے وہ داخل ہوتا تھا وہ معلوم نہیں تھا کہ وہ گیٹ ہے بھی یا نہیں، پریشان ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود واپسی میں جب جانے لگا تو ایک نان بائی سے اس نے روٹیاں خریدی۔ خریدنے کے بعد اس نے اٹھا کر وہ 309 سال پہلے والے جو سکے تھے وہ اٹھا کر اس کو دے دیے۔ اس نے جب وہ سکے دیکھے تو وہ حیرت میں رہ گیا، یہ کرنسی تو اب موجود نہیں ہے، یہ تم نے کہاں سے لائے؟ وہ تو یہ سمجھا کہ شاید اس آدمی کو کئی سال پرانا خزینہ اور دفینہ جو تھا وہ مل گیا ہے اور وہ اسی کو لے کر آیا ہے، اس لیے اپنے بازو والا جو دکان تھا اس کے سامنے اس نے پھینک دیے کہ دیکھو۔ وہ بھی دیکھنے کے بعد پریشان ہو گیا، اس نے دوسرے کے پاس پھینکا۔ اس طرح ہوا جتنے بھی لوگ تھے ایک دوسرے کی طرف اس کو پھینکتے گئے اور دیکھتے گئے اور تعجب کرتے گئے، اور سب کو یہ یقین ہو گیا کہ شاید اس کو پرانا خزانہ ملا ہے۔ لیکن وہ آدمی ایسا تھا، نوجوان ہونے کی وجہ سے، ہاں چلو بہت بوڑھا، کئی سال بوڑھا، داڑھی وغیرہ ہو اور وہ سفید ہو تو سمجھ جائے کہ بھائی کئی سال پرانا پیسہ اس کے پاس ہوگا، لیکن یہ نوجوان، اور پھر نوجوان بھی ایسا نوجوان کہ اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہ 309 سال کے بعد اب وہ یہاں آیا ہوا ہے، لہذا لوگ پریشان ہو گئے اور اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ تو بہت ڈر گیا کہ اب تو حقیقت حال لوگوں کے اوپر کھل جائے گا۔ اس سے پوچھنے لگے کہ سچ بتا، واقعہ کیا ہے؟ لیکن وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لوگوں نے اس کے اوپر جو تہمت ڈال دی کہ تجھے خزانہ ملا ہے، جب تک تو نہیں بتائے گا، ہمارے خزانہ ہمارے سپرد نہیں کرے گا، اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ اس پر تنبیہ کی گئی، بہت سی لوگوں نے اس کو پوچھا، اس کے برابر جو ہے جانچ پڑتال کی گئی، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ آخر کار اس کو لے کر جو ہے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس لے جانے لگے۔ یہ بھی سوچنے لگا کہ چلو یہ جب بادشاہ کے پاس لے جائے گا تو میرے گاؤں کے رہنے والے رشتہ دار وغیرہ ہے وہ دیکھیں گے، مجھے تو چھڑانے کے لیے آئیں گے، لیکن اب وہ رشتہ دار کہاں بچے تھے، وہ تو سب چلے گئے تھے۔ چنانچہ اس کو پکڑ کر لے جایا گیا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا اور بادشاہ کے سامنے اس کو بتلایا کہ فلاں جو یہ واقعہ ہے، اور اسی طرح سے یہ پیسے کئی سال پرانے لے کر آیا ہے۔ اس کو بادشاہ نے پوچھا کہ کئی دفینہ تمہیں ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ دیر تک پوچھ تاچھ ہوتی رہی لیکن اس نے بتلایا نہیں کہ دیکھو ہم اس طرح سے کچھ لوگ ہیں اور ایک غار کے اندر رہے ہوئے ہیں۔ تو اس بادشاہ کو یاد آیا کہ ایک تختی ہمارے خزانے کے اندر کچھ لوگوں کے نام کی جو پہلے نکل کر خدا پرست تھے وہ نکل کر چلے گئے ہیں، اور ان کی ساری تفصیلات ہمارے خزانے میں موجود ہے۔ لہذا اس تختی کو منگوایا، اس کو جب پڑھا تو ان کا علم ہو گیا کہ یہ لوگ یہی ہیں جو جن کا تذکرہ اس تختی کے اندر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس طرح سے ان لوگوں کا جو ہے پتہ لگایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا جو اللہ پرست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، ظالموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی نجات دی، اور اتنے دن تک سلایا جب تک کہ کفر کا دور مکمل ختم ہو گیا اور پھر توحید کا دور آیا۔ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور پھر اللہ نے ان کو بیدار کر کر ان کو امن عطا فرمایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو آدمی یقین رکھتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس طرح سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ جو اجمالی طور پر ابھی فی الحال بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ خیال کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری نشانیوں میں سے بڑا عجیب واقعہ ہے؟ یہ واقعہ عجیب ضرور ہے، لیکن یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا یہ لوگ یعنی کفار مکہ سمجھ رہے ہیں اور یہود لوگ سمجھ رہے ہیں، اتنا عجیب نہیں ہے۔ اس سے کئی عجیب واقعے ہم نے جو ہے دنیا کے اندر رونما فرمائے ہیں۔
دیکھیے معراج کا واقعہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے، وہ بھی ہوا ہے۔ دیکھیے خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سے بھی عجیب ہے، وہ بھی رونما ہوا ہے۔ دیکھیے زمین اور آسمان اتنے بڑے ہیں، اس کی تخلیق ہم نے کی ہے، اس کو پیدا کیا ہے، یہ تو اس سے بھی اور بڑا ہے۔ تو تعجب کا صرف اتنا ایک ہی واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہزاروں واقعات ہیں جس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ ہر آدمی جب اس کے اندر غور کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ یہ لوگ تو صرف اس واقعے کو تعجب والا واقعہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بہت سے اور واقعات ہیں جو تعجب خیز ہے۔ یا پھر یوں کہا جائے گا کہ یہاں جو ہم استفہامی جملہ جو ہے وہ تقریر کے لیے آیا ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہمارے نشانیوں میں سے بڑا عجیب واقعہ ہے، اور حقیقت میں یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ 309 سال تک اسی مقام پر سونا، اس کے باوجود یہ پوشیدہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال کو پوشیدہ رکھا، اس کے سامنے واضح نہیں کیا اور ان کو اس طرح سے بچائے، عجیب واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہمارے آیتوں میں سے ایک عجیب واقعہ ہے۔ ایک صورت یہ، یا پھر استفہام انکاری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ آپ نے خیال کر لیا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہمارے آیتوں میں سے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہے واقعہ لیکن اتنا عجیب نہیں ہے جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس سے کئی عجیب واقعات جو دنیا کے اندر ہم نے رونما کیے ہیں، اور وہ واقعات جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ لہذا ایک واقعے کو لے کر اتنا ہنگامہ مچانا، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں جو اس سے بہت زیادہ متعجب ہے۔ اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ چند نوجوان نے غار میں پناہ لی۔ آوا کے معنی آتے پناہ لینے کے، اور کہف کہا جاتا ہے ایسی غار کو جو کشادہ ہو، اور جو غار کشادہ نہ ہو تو اس کو صرف غار کہا جاتا ہے، اور جو غار اندر سے کشادہ ہو اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب کہ چند نوجوانوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ اور کیوں پناہ لی؟ ابھی معلوم پڑا کہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے پناہ لی۔ دیکھو باری سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر جو واقعہ بیان کیا ہے مختصراً بیان کیا ہے۔ اوپر یہ کہا اصحاب کہف اور رقیم کو تم ہمارے آیتوں میں سے، ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی سمجھ رہے ہو۔ ہاں یہ عجیب نشانی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عجیب نشانیاں ہیں، یہ بات بیان کی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ چند نوجوان لوگوں نے غار کے اندر پناہ لی، اور واقعہ صرف اسی اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ جب پناہ لی تو پناہ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے فقالو، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمتن، آپ ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما دیجئے۔ اور رحمت کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں کی بخشش، یہ بھی رحمت ہے۔ روزی میں وسعت، یہ بھی رحمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہمیشہ بر وقت، ہمیشہ ہر وقت اترنا اور متوجہ رہنا، اس کو بھی رحمت کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ نوجوان اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ ہم تو اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ کی پناہ میں آ چکے ہیں، لہذا آپ ہمیں بہترین رزق عطا فرما دیجئے، آپ کی نعمتیں ہمیشہ ہمارے اوپر نچاور فرما دیجئے، اور نیز اے باری سبحانہ و تعالیٰ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ آتنا من لدنک رحمہ، آپ اپنے جانب سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما دیجئے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کاموں کو درستگی کے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ہم موحد ہو چکے ہیں، اور ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں۔ لہذا کفر سے بچنا ہمارا کام اور توحید پر چلنا ہمارا کام، لہذا اس کام کے لیے ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ اور اسباب کیا ہے؟
اسباب یہ ہے کہ دقیانوس ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے ہمیں امان دیجئے۔ اس کے علاوہ ہم اس مقام پر رہنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا فرما دیجئے ہمارے لیے ہمارے کاموں کی درستگی کے اسباب۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غار ہی کے اندر تھے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر ہم نے تھپکی دی ان کے کان کے اوپر۔ کان کے اوپر تھپکی دی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو جب آدمی سوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے آنکھ بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کے کان بند نہیں ہوتے ہیں۔ سوتا ہے جب ابتدائی نیند ہوتی ہے تو کوئی آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، آواز کرتا ہے تو کان سے وہ آوازیں آتی رہتی ہے، لیکن آنکھ جو ایک حصہ تھا وہ بند ہونے کی وجہ سے، اس پر نیند طاری ہونے کی وجہ سے وہ اتنے چوکنا ہو کر کام نہیں کر سکتا ہے اب جتنا کہ آنکھ کھلی ہوئی ہونے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور پھر اتنا زیادہ شور کر دیا جائے کہ وہ کان کے اوپر غالب آ جائے تو فوراً وہ بیدار ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی ابتدائی وقت میں سوتا ہے تو صرف آنکھ بند ہوتی ہے، کان کام کرتے ہیں، لیکن ایک وقفہ گزر جاتا ہے تو پھر کان بھی اپنا کام کرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں گہری نیند۔ تو یہ جو کان بند ہونا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، آذان یہ اذن کی جمع ہے اور اذن کہتے کان کو۔ تو اللہ فرماتے ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی لگائی کہ یہ ایک دم بالکل گہری نیند کے اندر سو گئے۔ ان کو اب باہر کی کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، باہر کتنا زمانہ گزر رہا ہے اور ہم جو ہے ابھی چل ہی رہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دی کہف غار کے اندر، سنین عددا، یعنی ہم نے ان کو غار کے اندر چند سالوں تک سلایا۔ اب وہ کتنے سال تھے؟ تو وہ 309 سال کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا، اس کو بیان کر رہے۔ بہت مختصر واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور جو ضروری ہوتا ہے واقعات میں اسی شق کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ سورہ یوسف کو جتنے تفصیل سے بیان کیا، بس یہی ایک واقعہ قرآن کے اندر ہے کہ جس کو مکمل تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بقیہ اور کسی واقعے کو اتنے تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، اٹھایا۔ اب یہ اٹھانا لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم معلوم کریں دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت اس غار کے اندر اپنے ٹھہرنے کی مدت کو اچھی طرح شمار کرنے والی ہے۔ اب دو جماعتیں ہو چکی تھی، ایک کہتی تھی کہ ایک گھڑی، ایک دن یا اس سے کچھ کم زیادہ سوئے ہیں، اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ہمارا رب ہی اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کتنے سال سوئے ہیں۔ اور دوسرا، یہ لوگ جب باہر گئے تھے اور وہاں کے جو لوگوں نے پیسہ دیکھا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کئی سال پرانا پیسہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی ہم ابھی سوئے ہوئے تھے ایک دن پہلے، یا ہم اب چالو پیسہ ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہوا تھا تو ان میں صحیح شمار رکھنے والا کون ہے اس کو جانیں، یہ بیان کر رہے ہیں۔ لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ جانیں کہ دونوں جماعتوں میں سے ان کے ٹھہرنے کی صحیح مدت کون اچھی طرح شمار کرنے والا ہے۔ وہی اچھی طرح شمار کرنے والا ہے جنہوں نے اس مدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سونپ دیا تھا۔ گویا ان 4 آیتوں کے اندر مختصر واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب نحن نقص علیک نبأہم بالحق سے ان کا تفصیلی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکوع کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں جو اہم واقعے کی شق ہے اسی کو بیان کریں گے۔ ما لہ وما علیہ، مکمل واقعہ جو ہے قرآن کے اندر اس کا بیان نہیں کیا گیا ہے، مفسرین نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، اس کو جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔